نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ اور یہ کیا، یہ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابیاں بہت زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں اس کا شان نزول لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہاں پر تو آپ کا دیدار کر لیتے، آخرت میں کس طرح ہوگا، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی، آپ کے تو درجات بہت بلند ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو یعنی وہاں پر بھی جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ تو ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آخرت بھی میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا دیدار کریں گے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا، انبیاء پر، سب سے پہلے انبیاء پر، پھر اس کے بعد صدیقین۔ تو یہاں پر صدیقین سے مراد امیر المؤمنین، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شہداء سے مراد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ صالحین سے مراد اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا پر تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر بھی تھے۔ تو وہ غار ہرا ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر، غیب کی خبر بھی دی کہ یہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے، حضرت علی بھی، حضرت طلحہ زبیر تو یہ بھی شہید ہوں گے۔ تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خلفائے راشدین کے ساتھ کتنے محبت کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ، اور باقی اشرا مبشرہ کے ساتھ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ تو وہ بھی بہت بڑی ہستیاں، حضرت طلحہ و زبیر یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ دنیا میں ہی نبی کریم علیہ السلام نے کو جنت کی بشارت دی۔ تو انبیاء، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے، ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔